السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور اس موقع پر یہ سوال بہت سے لوگوں کی طرف سے اور متعین حلقوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیا قربانی معاشی تباہی اور نقصان کا ذریعہ ہے؟ کیا عید قربان پر کروڑوں روپے کے جانور ذبح کرنے کے بجائے وہی رقم کسی غریب کو دے دینا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آج کل سوشل میڈیا اور ہمارے ارد گرد یہ پروپیگنڈا بہت کثرت سے پھیلایا جا رہا ہے کہ صاحب قربانی میں لاکھوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتے ہیں، اتنے جانور کم ہو جاتے ہیں، اس سے ملک کو معاشی نقصان ہوتا ہے، لہذا قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کی جائے۔ بظاہر یہ باتیں بڑی ہمدردی اور عقل پسندی پر مبنی معلوم ہوتی ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اسلام نے غریبوں کی مدد سے روکا ہے؟ اور کیا قربانی واقعی ایک معاشی نقصان ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی روشنی میں ان تمام سوالات کا عقلی، شرعی اور حقیقی جواب جانیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں آج ظہر یا عصر کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں یا کسی ہسپتال میں چندہ دے دیتا ہوں تو کیا اس کی نماز کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ غریب کی مدد کرنے کا اپنا اجر و ثواب ہے، لیکن نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے ایام میں اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا ایک مستقل اور الگ فریضہ ہے جسے کسی دوسری چیز سے بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ دوسرا بڑا نقطہ جو حضرت مفتی صاحب نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا سارا دار و مدار اتباع، ماننے اور فرما برداری کرنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے پر ہے۔ قربانی کا لفظ قربان سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے، حکمتیں تلاش کرنے یا مصلحتیں نکالنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ ذرا سوچئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خام میں اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا انہوں نے عقل کے ترازو میں اس حکم کو تولا؟ کیا کسی دنیاوی قانون یا عقل انسانی کے تحت باپ کا بیٹے کو ذبح کرنا درست ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کا حکم تھا اس لیے باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جب تک اپنی ناقص عقل کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ سچا مومن نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ اللہ کو نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے حکم پر جانور کے گلے پر چھری پھیر دی تو آپ کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اب اس گوشت کے بارے میں شریعت کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، یعنی وہ غریب جو پورا سال گوشت کھانے کو ترستے ہیں، اس قربانی کی برکت سے ان کے گھروں تک بھی رزق پہنچتا ہے۔ تو پھر یہ معاشی نقصان کیسے ہوا؟ یہ تو سراسر معاشی گردش اور غریبوں کی غمخواری کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی پر کیے جانے والے اعتراضات صرف اور صرف دین سے دوری اور لبرل پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے۔ قربانی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، ایثار اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور خلوص نیت کے ساتھ اس عظیم عبادت کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ علمی اور عقلی وضاحت پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پروپیگنڈے کا جواب سب تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔